بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبریں؟ مسر برلاس صاحب، خبریں تو آج بڑی چیخ کے اور چنگاڑ کے بول رہی ہیں، اور سارے دن سے ٹی وی کی سکرینوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں باخبر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آج کیا ہوا۔ آج اپوزیشن بڑی پر اعتماد تھی، عدم اعتماد کے حوالے سے ان کو تیاریاں مکمل تھیں، اعداد مکمل تھے، اور وہ 197 بندے لے کر پہنچ بھی گئے، لیکن کیا ہوا کہ عین وقت پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اعتماد کا ووٹ گنتی کروانے سے انکار کرتے ہوئے اجلاس کو بالکل معطل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو پروروک کرتا ہوں، اور گنتی نہیں کروائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس میں بیرونی سازش ہے، اور یہ ان کی توجہ دلائی تھی فواد چودھری نے، ایک طے شدہ کوئی پلان تھا، اور یقیناً یہ کوئی ایسا ہی پلان تھا جو وزیر اعظم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم سرپرائز دیں گے، اور یہ واقعی اتنا بڑا سرپرائز تھا کہ یہ جب سرپرائز سامنے آیا تو اپوزیشن کے لیڈرز کے چہرے واقعی حیرت سے ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی گئی، اور ابھی کچھ دیر پہلے کابینہ ڈویژن نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کام سے روک دیا ہے، اور پنجاب میں بھی کچھ ہل جل ہوئی ہے۔ پنجاب کے حوالے سے آج چودھری پرویز الہی نے بھی کچھ میڈیا سے گفتگو کی، وہ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے تھے وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہاں عملی طور پر قومی اسمبلی کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے ڈیزالو کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور آگے کیا ہونا ہے یہ جانیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، پہلے آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جائزہ لیں گے کہ کیا اس پہ دیگر عوامل کیا ہیں۔ اچھا جی، علی رضا الوی صاحب، یہ ساری بات کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ان سب سے بڑا سیاستدان ثابت ہوا۔ اس نے بڑے طریقے سے ایک بیانیہ بنایا، اور پھر وہ بیانیہ جو بیرونی سازش کا تھا وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کر کے منوا بھی لیا، ایک مہر لگوا لی گئی کہ بیرونی سازش ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بندوبست کیا، 1.5 ہفتہ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ ایک رولنگ لے لی، اور سپریم کورٹ کے طرف سے ایک حکم یہ جاری آیا کہ جناب والا ہم ہاؤس کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے، جو اسپیکر کی رولنگ ہوگی اس کو نہیں ہم چھیڑیں گے۔ اس پہ جو رضا ربانی صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، 2016 میں ان کی بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی کہ ہاؤس میں کوئی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ پھر پیپلز پارٹی ہی کے رہنما ہیں، وزیر قانون رہے ہیں، داخلہ رہے ہیں، چودھری اعتزاز احسن، آج ان کی بھی میں گفتگو سن رہا تھا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ہاؤس کی جو کارروائی ہے وہاں تو مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آج جو لوگ سپریم کورٹ گئے تھے ان کو یہ جواب تو مل گیا ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی جو رولنگ ہے اس سلسلے میں درخواست مسترد کرتے ہیں، باقی درخواستوں کو لے لیا ہے لیکن اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور یہ جو ساری رات یہ پڑھتے رہے اور آرٹیکل 6 کی تیاری کرتے رہے، تو صبح اس نے آرٹیکل 5 دے مارا، یعنی 6 کی تیاری کرتی رہے، اس نے 5 سے کام کر دکھایا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سیزنڈ سیاستدان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی کیا تیاری تھی کیا نہیں، اور پھر منہ لٹکے ہوئے تھے ان کے ہکا بکا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ جو عمران خان کہتا تھا کہ میں ایک بال سے 3 وکٹیں اڑا دوں گا، اس نے آج اڑائی ہیں، ثابت کیا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے اس بیانیے میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ جتنے دن بھی یہ سلسلہ رہا، اپوزیشن کے لوگ تو کھانوں میں لگے رہے، عمران خان روزانہ جلسے کرتا تھا، روزانہ سرکاری تقاریب میں جاتا تھا، روزانہ صحافیوں سے ملتا تھا۔ چلیں بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے آج جو گفتگو کی ہے آپ کو وہ گفتگو سناتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا قوم سے مختصر خطاب میں۔ ان کے جو جملے تھے جن کو لوگ سن بھی چکے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں، دوبارہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، اس پہ پھر بعد میں تبصرہ کرتے ہیں۔ عمران خان: ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے
ایک فورن ایجنڈا تھا، اور جو آج اسپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا، میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں۔ تو جو اسپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی، اپنی جو پاور، کانسٹیٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے، اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں۔ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس عوام کے پاس جائیں، عوام سے الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں۔ جی، قوم الیکشن کی تیاری کرے جی۔ اور یہ مطالبہ پی ڈی ایم کا مطالبہ تو یہی تھا کہ نئے الیکشن ہو جائیں، تو میرا خیال ہے نئے الیکشن ہو رہے ہیں۔ اور میرا ایک اور بھی خیال ہے کہ گزشتہ رات کچھ مذاکرات ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے، اس میں یہ بات جو طے پائی ہے، جو پچھلے 2-3 روز سے مذاکرات ہو رہے تھے، کہ اس میں یہی طریقہ کار ڈھونڈا گیا تھا جو مناسب ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور تمام پارٹیاں، باقی یہ سپریم کورٹ جہاں لوگ گئے ہیں، یہ 89 میں بھی گئے تھے، اس کے بعد بھی گئے، تو کورٹ پھر یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب اب تو الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن اور اب میں تو میرا جائیں۔ خیال ہے یہ بھی انتظام ظاہر کر لیا گیا، ساتھ ہی کیبنٹ ڈویژن سے بھی یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کروا لیا گیا ہے کہ ابھی کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے سیز ٹو ہولڈ دا آفس آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان ود امیڈیٹ افیکٹ، کہ فوری طور پر انہیں بطور وزیر اعظم کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان کی فیور میں جائے گی بات کہ جی جو انہوں نے حکم عمل درآمد کروایا ہے، کہہ سکتے یہ آئینی طور پر علی رضا علوی صاحب دیکھیے نا، جب کوئی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے ہاں جی، تو اس کا کوئی رکن کس طرح وزیر اعظم رہ سکتا ہے؟ ہاں وہ تو نہیں رہ سکتا نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن بہرحال چلے، یہ تو خیر آئینی اور غیر آئینی کی ایک پوری ڈیٹیل بحث ہے، اس پہ پھر بعد میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پیر سجوار، ممتاز روحانی شخصیت ہیں، ماہر علوم مستقبل، فلکیاتی علوم کے ماہر ہیں۔ پیر سجوار صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیر صاحب، آپ سے کچھ دن پہلے بھی گفتگو ہوئی اور آپ نے کچھ پیش گوئیاں کی تھیں، تو آج جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے آگے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی آپ نے کوئی نیا حساب کتاب لگایا ہے؟ جی بالکل رضا صاحب، اس طرح ہے کہ ابھی جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ بھاری اکثریت سے اور 2 اکثریت سے ان دن بہ دن جو ہے یہ عوام میں بھی مقبول ہو رہے ہیں، یہ آگے الیکشن میں بھی اور آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ان کے ستارے جو ہیں نا جی، عمران خان کا جو ستارہ ہے بہت سٹرونگ ستارہ ہے، اس کا کوئی اتنا مضبوط ستارہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اتنا نہیں کر سکتے کہ یہ آگے بہت بھاری مضبوطی کے ساتھ یہ دوبارہ تیاری کے ساتھ اور یہ عوام میں اتنا ایک مقبول ہو کے آئے گا کہ کمال کا ہو کے آئے گا، اور 2 اکثریت سے یہ بھاری ہو کے آ گیا۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ الیکشن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن 2022 میں ہے، 23 میں نہیں ہے، وہ تو الیکشن 2022 میں ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا پیر صاحب، یہ جو لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں، بہت سی درخواستیں وہاں چلی گئی ہیں، تو سپریم کورٹ سے کیا جواب ملے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ سے یہ ہوگا، جو میرے ستارے کے حساب سے یہ جو عمران خان صاحب کے سارا جو ہے نا جتنا کی بھی معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کے حق میں ہی جائے گا۔ اچھا، تو یہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا بھی ایک مستقبل ہے، اب 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ اسمبلیاں برقرار رہیں گی؟ آپ ٹوٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اسمبلیاں، یا کوئی گورنر راج دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایمرجنسی دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ برلا صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو پنجاب کے اندر ہے نا پرویز الہی صاحب کا، تو کسی صورت میں وزیر اعلیٰ بننا دور دور تک نہیں ہے، ایک ہی۔ دوسرا آگے حمزہ شہباز، اور ان کا ستارہ پرویز الہی سے کچھ سٹرونگ ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ایک آج نیا نام ہے جس کو آپ دیکھ لیں کہ عمر سرفراز،
یہ چیمہ صاحب جو ہے نا یہ گورنر ہیں اس ٹائم، تینوں میں سے دونوں میں سے دو پرویز الہی صاحب اور حمزہ صاحب، اور تیسرا نام جو ہے نا عمر سرفراز صاحب کا ستارہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور یہ ستارہ عمران خان سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے۔ کس کا؟ عمر سرفراز صاحب کا۔ عمر سرفراز چیمہ جو گورنر آج لگائے گئے ہیں۔ جی، یہ جو گورنر لگایا گیا ان کا ستارہ جو ہے یہ عمران خان سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے، اور میں جو ابھی چیک کر رہا تھا 80% جو ہے نا جی یہ عمر سرفراز صاحب کے چانس ہیں یہ گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بجائے اس کے کہ کوئی اور معاملہ سامنے آئے، کوئی پوزیشن کا کوئی بندہ آ جائے، پرویز الہی کو آپ نظر ہی نہیں آ رہے آپ کو، اور گورنر راج کا آپ کو خدشہ ہے؟ جی بالکل، پرویز الہی تو دور دور تک نہیں ہے، یہ تو میں نے کافی عرصے سے بھی بتا دیا تھا، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب کا کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے جس سے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ ہاں یہ گورنر راج کا اس ٹائم 80% جو ہے نا جی آپ کہہ لیں کہ ان کا یہ ہو گیا ہے کہ یہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہے نا یہ مضبوط ہے اور بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، تو سندھ اسمبلی کا کیا بنے گا؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کا، بلوچستان اسمبلی کا، یہ اسمبلیاں ساری ٹوٹ جائیں گی یا نہیں؟ یہ کیا ہوگا؟ یا الیکشن صرف قومی اسمبلی کا ہی ہوگا؟ دیکھیے الیکشن تو 2022 میں ہے، 30 میں تو نہیں ہے۔ 22 تک کیا ہونا ہے ان کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو آج پی ڈی ایم مجھے تو یہ پی ڈی ایم بھی آگے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت زیادہ، یہ تو خود بانٹ جائے گی۔ یہ ابھی جو اگلا ستارہ مجھے نظر آ رہا ہے بلاول اور خان صاحب کے ساتھ آ رہا ہے، عمران خان اور بلاول دونوں ساتھ چل جائیں گے۔ اچھا، عمران خان اور بلاول ساتھ چل جائیں گے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کہیں نہ کہیں آ کے ادھاق ہو جائے گا پولیٹیکلی؟ بالکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کا دونوں کا آپس میں ستارہ برابر پہ آگے جا کے چلے گا۔ جیسے میں نے ابھی پچھلے 3 ماہ پہلے میں نے ایک بتایا تھا، 3 ماہ سے پہلے میں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں وہاں پہ فضل الرحمان کچھ اکثریت لے جائیں گے۔ پھر 3 ماہ جب اکثریت لے گے میں نے پھر دوبارہ بتایا کہ اب فضل الرحمان صاحب نہیں لیں گے، آئندہ جو ہوگا وہ پھر پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے نکل جائے گی آگے۔ پھر لوگوں نے مذاق اڑایا یہ کیا ہو گیا، مولانا صاحب ابھی جا رہے ہیں احمدہ، پھر بھی مولانا صاحب آئیں گے۔ میں نے کہا آگے جو ہے نا مولانا صاحب کا چلنا نہیں ہے، آگے پھر پی ٹی آئی ہے۔ صحیح، اچھا یہ بتا دیں پھر، یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ان کا اتحاد اگر آپ کے علم کی روشنی میں نظر آتا ہے، پی ٹی آئی کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد، تو یہ الیکشن کے پہلے کا اتحاد ہوگا، یعنی انتخابی اتحاد ہوگا، یا انتخابات یہ علیحدہ علیحدہ لڑیں گے اور اس کے بعد تشکیل حکومت کے لیے انتخاب ہوگا، حکومت بنانے کے لیے یہ مل کے الائنس کریں گے؟ آپ کو کہاں اس کا اتحاد نظر آتا ہے، ابھی فوری یا الیکشن کے بعد؟ مجھے جو ہے نا جی ابھی یہ صوبے کے لیے یہ آپس میں الحاق کریں گے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، یہ دونوں مل کے چل جائیں گے ابھی صوبے میں۔ بعد میں جو ہے نا عمران خان صاحب کی اپنی اتنی بھاری اکثریت ہو جائے گی، ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے تو بڑی عجیب و غریب بات اچھا کر دی۔ ایک اور بتا دیجئے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا، وہ پیر صاحب یہ جو شریف خاندان ہے، میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، پورا خاندان ہے، مریم نواز ہیں اور حمزہ شہباز ہیں، سارے عہدے گھر میں یہ بانٹتے ہیں، تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ پرلاز صاحب ایسا ہے کہ میں آج بھی پہلے بھی ایک بات کافی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ابھی جیسے عدم اعتماد تھا، یہ انہوں نے کامیاب ہو جانا تھا۔ یہ ان کے اندر ایک چیز ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے والد جو شریف صاحب تھے وہ صدقہ خیرات اور یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اب جو تھے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، یہ کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں جس طرح بڑے میاں صاحب کرتے تھے۔ یہ اس طریقے سے چلے تو ان کا ہے مستقبل، نہیں تو یہ ان کے جو ہے نا ستارے ابھی بالکل ان کا جو دور، ان کے آپس میں بھی ایک آگے مجھے جو ہے نا ان کا بالکل ستارہ کہیں پہ بھی چلتا نظر نہیں آئے گا، ان کا ستارے بھی الگ ہو جائیں گے، تینوں چاروں کے جو ہے نا الگ الگ ستارے چل جائیں گے۔
پیر صاحب پھر یہ بھی بتا دیں، چلیں آپ نے یہ بڑی دلچسپ بات کر دی کہ جناب میاں محمد شریف مرحوم جو تھے وہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے اس لیے بلاؤں سے ٹلے رہتے تھے، اور یہ بات تو بالکل احادیث سے ثابت ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو کون کون سا صدقہ دینا چاہیے اور کس کس دن دینا چاہیے؟ کیا پتہ آپ کی آواز یا آپ کی یہ بات ان تک پہنچ جائے اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ہاں جی دیکھیں، ابھی جو ہے نا جی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دعا جو ہے نا، یقیناً آپ نے بھی یہ واضح کر دیا، دعا اور صدقہ یہ تقدیر، یہ ہر چیزیں بدل جاتی ہیں، دعا سے تقدیر بدل نہیں، جاتی یہ ہے. بات میرا خیال ہے پیر صاحب سیگا راز میں رکھیں، اس لیے کہ ان کے مخالفین کوئی توڑ نہ کر لے ان کا. یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ پبلکلی ہم کسی کو بتا دیں کہ آپ یہ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ برلا صاحب نہیں چاہتے کہ وہ مشکلات سے نکلیں. آپ نے صدقہ بتا دیا تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی مشکل سے نکل جائیں تو پھر مسئلہ خراب نہ ہو وہ جائے. کسی سے روحانی رہنمائی لے لیں. چلیں بہرحال ٹھیک. ہاں یقیناً یہ روحانی چیز سے یہ فائدہ لیں، ان سے یہ دور ہے اور بہت زیادہ دور ہے، کیونکہ وہ ٹائم ہے، ہر ٹائم پہ ان سے رہنمائی ضروری ہے، اور رہنمائی سے ہی انشاءاللہ انسان آگے بڑھتا ہے. کسی کے معاملے میں کوئی بھی رہنمائی، میں آپ سے کسی ابھی چینل سے رہنمائی لے لوں، میرے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے اور میرے علم کے لیے بھی اضافہ ہے. آپ یہ چیزیں رہنمائی لینا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس ٹائم پہ، خاص طور پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو. چلیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان کا سیاسی مستقبل کیا ہے. اگر آپ کے حساب کے مطابق، تجزیے کے مطابق، یہ ان کی آپس میں پی ڈی ایم میں اختلافات ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ رجوع کرے گی، تو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحبان مسلم لیگ نون اکٹھے چلیں گے یا علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے؟ ان کا مولانا فضل الرحمان کے فیوچر کے حوالے سے آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ستارہ ہے جی، یہ 10 دن کے لیے ایک ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. 10 دن کے زیادہ یہ کھڑا ہونا اس کے لیے مجبوری بن جاتا ہے. یہ نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ یہ ستارہ ایسے ہے، یہ دوریاں اختیار کرتا ہے، پھر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ اب دور سب سے دور ہو جائیں گے. پھر آئیں گے تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف آئیں گے، شہباز شریف صاحب کی طرف آئیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے. یہ اس طرح ایک جگہ پہ ٹک کے ایک جگہ پہ سٹرونگ ہو کے نہیں چل سکتا. چلیں جی، بہت شکریہ پیر سجوار صاحب، ممتاز روحانی شخصیت، ماہر علوم مستقبل، ماہر فلکیات. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور یہ اس بات پہ آپ یقیناً یہ خیال رکھیے اور یقین رکھیے کہ ہم یہ اس طرح کی جب یہ گفتگو پیش کرتے ہیں یا اپنے ناظرین کے سامنے کچھ پیشگوئیاں یا ماہرین علوم فلکیات کو سامنے لے کے آتے ہیں، تو یہ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہم اس کو ایک سائنٹیفک علم مانتے ہیں، اور ایک جس طرح سائنسی علم کے طور پہ مختلف آنے والے موسموں کی پیشگوئی کی جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی پیشگوئی کی جاتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم پورے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے. اس لیے اس طرح کے پروگراموں سے یا اس طرح کی کسی گفتگو سے کسی کو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر ہمارے لیے، میرے لیے یا مظہر برلاس صاحب کے لیے کوئی اس طرح کی سوچنے کی ضرورت نہیں. یہ خالصتاً ایک سائنسی معاملہ ہے اور پریڈکشن ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک روحانی شخصیت جو ہیں وہ کچھ مستقبل کی پیشگوئیاں کر رہے تھے، اس پہ بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے مظہر برلاس صاحب سے کہ آگے کیا ہوگا، سیاسی تجزیہ ان کا کیا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے آج جو کچھ کیا، جس انداز میں ایک پوری اکثریت کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل کا سہارا لیتے ہوئے سارے نظام کو جیسے تلپٹ کر دیا، اس کی آئینی، اس کی قانونی اور اس کی اخلاقی صورتحال کیا ہے؟ مظہر برلاس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب گزارش یہ ہے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 3-4 روز پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ہماری مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے لوگ شریک ہوئے. وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے، کچھ وزراء بھی اس میں شریک ہوئے بلحاظ عہدہ. اس میٹنگ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ بیرونی سازش ہے، مان لیا گیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا.
اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے ادارے کہیں کہ یہ بیرونی سازش ہے تو پھر مان لینا چاہیے. نہیں آپ نہیں کے ادارے نہیں، فیصلہ یہاں ایک کرتے باریک ہیں بات، نا. باریک سی بات نہیں ہے. نہیں نہیں، گزارش سنیں. اجلاس میں شریک ہونا اور بات ہے. کیا کوئی اجلاس کی طرف سے ایسی کوئی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے مان لیا ہے کہ بیرونی جی ہاں، سازش ایک ہے؟ مراسلہ جاری ہوا تھا، اگر آپ کی نظروں سے نہیں گزرا تو وہ دیکھ لیجئے. ایک مراسلہ جاری ہوا تھا کہ اس میٹنگ کے بعد کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے. اب آئین کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بیرونی سازش یا بیرونی طاقت کسی بھی بل بوتے پر حکومت کی تبدیلی نہیں کر سکتی صحیح ہے، یا نہیں کروا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اس آرٹیکل کا سہارا لیا انہوں نے اور وہ وقفہ سوالات میں انہوں نے بیان کیا. اب یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح جو مفرور لے کر گئے تھے، ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ آرٹیکل بھی سامنے آ جائے گا. اور اس آرٹیکل کے تحت جو ڈپٹی سپیکر صدارت کر رہے تھے قاسم خان سوری، انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا. اس میں گنتی کا سوال ہی نہیں ہے کہ گنتی ہونی تھی یا نہیں ہوئی. انہوں نے بیرونی سازش قرار دے کے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر. اچھا، گزارش یہ کب تاریخ پیش ہوئی تھی؟ اجلاس کب ہونا تھا، کب بلایا گیا؟ یہ 8 کو پیش ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اجلاس پہلے کب ہوا؟ پہلا 25 کو. 25 کو ہوا اور آج تھی 3. ہاں، تو بیرونی سازش تھی تو 25 والے دن اس کو ایسے کر دیتے. درمیان میں کوششیں کرتے رہے ہیں لوگوں سے ملنے ملانے کی، بندے توڑنے کی، بندے پورے نہیں ہوئے تو اچانک سامنے آ گئی بیرونی سازش ہے. آپ سن تو لیں، آپ سنتے نہیں ہیں، سن بھی لیا کریں. میں تو سر بالکل چپ کر کے سنتا ہوں، مسلسل سنتا ہی تو ہوں. کہ اس میں وزیر اعظم پاکستان جو سابق وزیر اعظم ہیں مسٹر عمران خان، انہوں نے کئی ٹی وی انٹرویوز میں اور گفتگو میں یہ بات کی ہے. یہ سوال ہوا ان سے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے ہاں OIC کا اجلاس ہو رہا تھا اور میں اس مرحلے پر یہ سازش بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ بہت سے ممالک مسلمان ملکوں میں سے بہت سے ممالک کمزور ہیں. صحیح ہے. وہ تگڑے کے سامنے نہیں آ سکتے. بڑی اگر خوبصورت سازش بات کا ہے، علم. بہت خوبصورت بات پھر ہے. ان سے کسی نے کہا، یہ آپ والا سوال ہی کیا کہ آپ 25 کو کہہ دیتے. نہیں، اب ایک منٹ، ایک سیکنڈ صرف، اور یہ کیونکہ باتیں پھر آگے نا وہ اوور لیپ کر جاتی ہیں، پھر ناظرین کو سمجھ نہیں آتی. اب آپ نے OIC کی بات کی، OIC کی بات سے یاد آ گیا کہ OIC کا اجلاس کب ہوا تھا؟ 22-23 کو. 22-23 کو. معاملہ 8 سے شروع ہوا ہے، 22-23 کو اجلاس ہو رہا ہے اور 22-23 کے OIC کے اجلاس میں امریکن ریپریزنٹیٹو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے. آتی تو ہے. جب چین کا بھی اور آتا ہے. اس سے پہلے کے خط و کتابت میں جو خط بھی بہت پہلے کے اور اسے سارے معاملات ہیں، اس میں سازش نظر آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس خاتون کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اقتدار والے لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. ایک بندہ ان حکومت کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، سازش کر رہا ہے، اتنا بڑا اربوں روپے خرچ کر رہا ہے ان کے موقف کے مطابق، تو پھر اس کو نہیں بلانا چاہیے اب تھا آپ نا. سن لیں نا، یہ کانفرنس جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز، ان کا شیڈول، ان کے طریقہ کار بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں. ان کے جو شریک ہونے والے نمائندے ہیں وہ بہت پہلے سے طے ہوتا ہے. صحیح ہے. کہ فلاں فلاں لوگ آئیں گے، فلاں فلاں ملکوں کے آئیں گے. انہوں نے اس کانفرنس کو ڈسٹرب نہیں کیا. صحیح ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ اس کانفرنس کے بعد 25 کو کہہ دیتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پبلک میں کہنا تھا، پہلے میں نے اپنی قوم کو بتانا تھا، میں نے 27 کو بتایا. ایک رائے عامہ بنانی تھی، ایک پروپیگنڈا وار کے طور پہ. ظاہر ہے ہر سیاستدان رائے عامہ بناتا ہے. کوئی ووٹ کو عزت دو کے چکر میں بناتا ہے اور پھر جا کے پتہ نہیں کدھر کدھر سجدے کرتے ہیں. تو وہ سوال مریم بی بی سے بھی ہوا تھا گجرانوالہ میں، جس کا جواب اب وہ نہیں انہوں نے دیا. تو یہ بات آپ دیکھیے، میں تو کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں، میں روزانہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان اپنے مطلب کے لیے بیانیے بھی بناتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے اتحاد بھی کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے بہت سی چیزیں کرتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کا کھیل ہے. اس کھیل میں عمران خان نے
चित कर दिया है अपने मुखालफिन ये को। बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, ये एक पूरी अलहदा बहस है, इसमें अखलाकियात का कोई पास रखा गया है नहीं, आइन क्या कहता है, अखलाकियात क्या कहती हैं, पहले भाग दौड़ कौन करता रहा, अब कौन करता रहा, पास कौन हो रहा था, फेल कौन हो रहा था, लेकिन आखिरी नतीजा ये आया है कि इमरान खान ने ऐसा धोबी पटका मारा है अपोजिशन को कि उनको समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या है। बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी सूरत हाल में बात हो रही थी, और इस सियासी सूरत हाल में शेख रशीद साहब की बात ना सुनी जाए तो फिर बहुत सारे नाज़रीन को मज़ा नहीं आता है। शशकेदार लच्छेदार बातें, और उसमें बहुत सारी मानवियत भी होती है, कुछ पेशगोइयाँ वो भी करते हैं, वो भी अपने तौर पर सियासी नजूमी हैं। वो क्या कहते हैं और उन्होंने अपनी पिछली पेशगोइयों पर क्या कहा कि मैंने क्या कहा था, ज़रा उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर बल्ला साहब से तबसर लेते हैं। देते थे सिलेक्टेड और इलेक्टेड का, अब आए इनकी एचकने नेकरों में बदल गई हैं और ये अवाम में जाएं, मुकाबला करें। हमारे शहर में तो पिछले 4 दिन से इलेक्शन कैंपेन जारी है जी। अच्छा, इस टुकड़े का एक थोड़ा सा हिस्सा ये भी था जिसमें उन्होंने कहा मैं तो इशारों के नायों में रोज बता रहा था कि क्या होने जा रहा है, कोई समझे नहीं तो मैं क्या करूं। बरला साहब, अच्छा, वैसे शेख साहब का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि नए इलेक्शन होने चाहिए, और वो इमरान खान साहब को ये मशवरे देते रहे। अदम एतमाद से पहले भी उनका यही ख्याल था कि हमें अब नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर सियासतदान की मजबूरियाँ होती हैं। चूँकि पाकिस्तान में महंगाई की एक लहर थी, लोगों की ज़बान पे महंगाई थी, तो इमरान खान ने उस नैरेटिव को बदलना था। तो उन्होंने बड़े ऐसा अंदाज में, आप कह सकते हैं महीने के अंदर अंदर नैरेटिव बदला है। अच्छा, महंगाई भी खत्म हुई है या सिर्फ बयानियां बदला है कि लोगों को महंगाई भुला दी है? नहीं, लोग भूल गए ना इस चक्कर में सारे में। अब लोग देखिए, अली रज़ा अलवी साहब आम लोग जो हैं, बस मैं एक रेस्टोरेंट में इधर बैठा था तो उधर एक वेटर आ गया, तो मुझे कहने लगा जी इमरान खान को नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहता है जी हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खुददार आदमी है। अब देखिए पाकिस्तान में शरह खान की कम है, तो जो हमारे आम ये केपी में लोग हैं या और पंजाब के देहातों में, वो क्या कहते हैं, जो बयानिया उन्होंने बनाया, वो जी हम तो नेकी के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये लोगों का ना एक बात, हम बाहर ये बात कर चुके हैं, लोगों ने ना इन सियासी वाबस्तगियों भी दीन ईमान बना लिया। ये जो हमारा लेफ्ट वाला है, भाग के अक्सर जो हमारे आके प्रोटोकॉल दे के ले आता है, ले जाता, वो मुझसे पूछ रहा है सर जी साड़ी कदू तो कुल्लू जान छड़ा रहे हो। मैं क्या मैं छड़ानी है? अच्छा, उस लिफ्ट में भी 2 बंदे हैं। वो जो पंजाबी है, हाँ जी, वो कहता है जान छुड़ा दें। हाँ जी। वो जो दूसरा पठान है वो कहता है नहीं जी यही रहना चाहिए। ऐसे ऐसे यानी लोग, कहने का मतलब ये है कि जो जिसके साथ खड़ा है वो उसको बिल्कुल मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान याद आता है कि जो अगर दुनिया आपकी तरफ रजू करे तो वो फिर आपकी खामियों को भी भूल जाती है, और जो आपसे दुनिया अगर आपसे मुंह फेर ले तो फिर वो आपकी नेकियों को भी भूल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं समझता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फरमूदात तो कमाल हैं, लेकिन हमारे लोगों को सियासी वाबस्तगियों से हटकर सोचना चाहिए कि उनके मुल्क के लिए क्या बेहतर है, लोगों के लिए क्या बेहतर है, और वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए लोगों को। हम आपको ये बारहा ये बात बताते हैं, और ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन रखिए कि हमारी किसी से ना मोहब्बत है ना नफ़रत है। हमारी मोहब्बत का मरकज़ व महवर ये पाकिस्तान है, ये मुल्क है, ये वतन है, और इस वतन के आवाम हैं। और ये बात भी ज़हन नशीन में रखिए कि अपनी मोहब्बतों के दौरान अपने वतन को मत भूलिए, और बहरहाल शऊर की बुनियादों पर ये ज़हन में ज़रूर रखिए, सोचते भी रहिए, और अंधी मोहब्बत और अंधी अकीदत और अंधी नफ़रत में किसी से मोहब्बत या किसी से नफ़रत मत कीजिए, बल्कि ये देखिए कि आपके मुल्क के लिए, आपके लिए मुल्क की तरक्की वही बेहतर है। आ जाते नहीं। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।